حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایک مضبوط سردار۔ انہوں نے سنا کہ حجاز میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی ہے۔ وہ بطور اپنے آپ کو سردار سمجھتے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا کہ اس پر تحقیق کی جائے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے، وہ کون سا دین لے کر آئے۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دین کیا ہے، کون سا دین لے کر آیا ہے، کون سا پیغام لے کر آیا ہے۔ مشورے میں ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ آپ تو سردار ہیں، آپ نہ جائیں بلکہ اپنے 2 نمائندوں کو بھیج دیں تاکہ وہ ان سے ملاقات کر کے ان سے معلومات لے لیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 نمائندوں کو بھیجا گیا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ہم لوگوں نے ملاقات کرنے کے بعد 2 سوال کیے، من انت و ما انت، آپ کون ہیں، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، آپ کس خاندان کے ہیں، اور دوسرا سوال کیا وما انت، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب اتنا مختصر دیا اور پر اثر دیا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے اپنا نام دیا، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور اسلام میں خاندان، قبیلے، زبان، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب بھائی ہیں۔ یہ پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا سوال تھا وما انت، آپ کی حیثیت کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت سنا دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت مبارکہ سنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام ہے، اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور اس پیغام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 احکامات دیے ہیں۔ 3 احکامات سے منع فرمایا، 3 چیزوں سے، اور 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جائیں تو ہمارے ہاں عدل و انصاف، محبت، بھائی چارگی قائم ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ 6 چیزیں نہ پائی جائیں تو پھر جانوروں جیسی، درختوں جیسی زندگی گزاریں گے۔ پہلے 3 چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، اور اچھا سلوک کرنے کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جب کسی جانور کو ذبح کرتے تو اس وقت چھری تیز کیا کرو تاکہ جانور کو ستا کر ذبح نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت لے کر آئے تھے اس کا پیغام ہی یہی تھا، چاہے کوئی بھی ہو، انسانوں کی صورت میں ہو یا جانوروں کی صورت میں ہو، ہر ایک جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور تیسرا حکم تھا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ یہ 3 احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 3 احکام ہوئے جن سے منع کیا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں، حالانکہ یہ دونوں برائیاں ہیں، بے حیائی بھی برائی ہے، برے کام بھی برائی میں آتے ہیں، لیکن الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ والفحشاء سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، بے حیائی سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور برے کام سے انسان کی ذاتی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ والبغی، اور ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر جب اللہ کے رسول نے ان نمائندوں کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آیت آپ بار بار ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس کو یاد کر کے اپنے قبیلے کے سردار کو جا کر سنائیں
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کو بار بار ان کے سامنے سنایا اور انہوں نے اس آیات کو یاد کیا. یاد کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر ان کے سامنے اس آیت کا ذکر کیا. اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. ان کو عربی لغت میں عربی میں گہری نظر تھی، عربی کو گہرائی سے جانتے تھے. آج ہمارے ہاں تو عربی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم عربی زبان کو کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں ہے. 5-6 سال کے بچوں کو ہم انگریزی ماڈل اسکولوں میں داخلہ کر کے ان کے سامنے انگلش سکھانے کی تیاری کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ انگلش سیکھ لیں، انگریزی سیکھ لیں، بولنا سیکھ لیں انگریزی. لیکن ہمارے بچوں کے سامنے ہم عربی زبان کی اہمیت نہیں بتاتے، ان کے سامنے عربی کی اہمیت بتاتے ہی نہیں ہیں. ان کو انگریزی کتے اور بلیوں کے نام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں. قرآن مجید اترا ہے عربی زبان میں اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. تو اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کو جانتے تھے. ان کے سامنے جب کہا گیا کہ ہم نے پہلا سوال کیا تو انہوں نے خاندان کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے قبیلے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے قوم کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے زبان کا ذکر نہیں کیا. صرف اور صرف اپنا نام ذکر کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی بستے وہ سب کے سب بھائی بھائی ہے. اور دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں سنائی اور یاد کروا کے بھیجا ہے کہ اپنے قبیلے میں جا کر سناؤ. تو عربی گرامر کو جاننے والے، عربی کو گہرائی سے سمجھنے والے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور فرمایا جب آیت سنائی تو فرمایا واللہ یہ وہ آیات ہے اگر یہ 6 کام کسی کے اندر پائے جائیں تو مسلمانوں کے اندر امن، محبت، انصاف اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. یہ لیے ضروری ہے امن قائم کے لیے، انصاف کے لیے قرآن مجید کو سامنے رکھا جائے. یہ قرآن مجید صرف ختم میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، گھر کی الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں اترا ہے. یہ قرآن مجید حکومت کے لیے اترا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اترا ہے. ایک آیت سن کر اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے اور اپنے پورے قبیلے کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سنو اور یہ جو